ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، آئیے یہ بات صحیح ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قارون کے حوالے سے فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اور قرطبی اور روح المعانی وغیرہ میں مختلف اقوال اس کے متعلق آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان کی روایت میں ہے کہ قارون وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک چچا تھا جن کا نام تھا یسر، تو یہ اس کا بیٹا تھا، اور یہ انتہائی حسین اور خوبصورت شکل کا آدمی تھا۔ اس بنا پر، اس خوبصورتی کی بنا پر لوگ اس کو منور بھی کہتے تھے، اس لیے کہ زیادہ حسین تھا، تو اس حسین ہونے کی وجہ سے، اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو منور بھی کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ جب ناداری کے حالت میں تھا، یعنی جب چھوٹا تھا تو انتہائی بااخلاق تھا اور عاجزی کرنے والا تھا، لیکن جیسے جیسی وہ دولت کمانے لگا اور دولت اس کے ہاتھ لگ گئی اور دولت مند بن گیا تو منافق بن گیا۔ اسی طرح روح المعانی میں اس کے متعلق ایک قول حضرت محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ وہ تورات کو جانتا تھا اور تورات کی تلاوت کرتا تھا اور تورات پڑھتا تھا، تورات کا بہترین قاری تھا۔ لیکن جیسی جیسی اس کے ہاتھ دولت آ گئی، دولت مند بن گیا، تو پھر اس دولت کی حرص کی وجہ سے، عزت اور جاہ کی حرص کی وجہ سے وہ منافق بن گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اس بنیاد پر کہ لوگ ان سے ہٹ کر میری طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے خزانوں کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ قارون کو ہم نے اتنا مال اور دولت دیا تھا کہ اس کے جو دولت کے جو خزانے تھے، اس کی جو کنجیاں تھی، وہ ایک مضبوط جماعت اس کو اٹھاتی تھی، اس کو ان کے لیے بھی اٹھانا مشکل تھا کہ وہ ایک مضبوط جماعت جو اس پر مامور تھی، اپنے جو خزانے کی جو کنجیاں ہیں، کہ جب وہ کہیں جاتا تھا تو وہ اس پہ لاد دیتا تھا سواریوں پر، اور وہ ایک مضبوط جماعت کے لیے بھی اٹھانا مشکل تھا۔ اتنے خزانے اللہ نے دیے تھے، لیکن متکبر بن گیا، اور بنی اسرائیل کے جو مومنین حضرات تھے اس کو سمجھاتے بھی تھے کہ قارون اپنی دولت اور مال اور جاہ پر جو ہے نا وہ اتنا مت اتراؤ، اللہ تعالیٰ یہ سب کو چھین سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اپنی سرکشی میں مست تھا اور اللہ رب العزت کا باغی بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر تھے ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگانے لگے اور لوگوں کو ورغلانے لگے، تو یہ بھی اس سامری کی طرح منافق بن گیا۔ جس طرح سامری نے منافقت کی تھی اور لوگوں کو بنی اسرائیل قوم کو ورغلایا تھا اور بچڑے کی عبادت پر لگا دیا تھا، تو قارون بھی اس سامری کی طرح منافق بن گیا، اور اس کی یہ منافقت مال اور دولت، عزت اور جاہ کی بنا پر آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا،
اس کے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ دولت یہ ایسی چیز ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ جب وہ دولت اس پر حاوی ہو جاتی ہے تو یہ دولت مندی انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے بغاوت پر جو نا وہ اتار دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو قارون کی طرح آج کے لوگ بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں زکوٰۃ نکالے، ہم کیوں کسی پر خرچ کرے، یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم نے بڑے محنت سے یہ کمایا ہے، ہم کیوں کسی کو دے دیں؟ اگر ہم دیں گے تو اس مہنگائی کے زمانے میں تو ہم بھی جو ہے وہ پھر واویلا مچائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی بغاوت پر اتار دیتا ہے یہ دولت، اس لیے اللہ رب العزت سے عافیت مانگنی چاہیے۔